نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اگر تھوڑی سی زحمت آپ لوگ اٹھائیں، پورا پنکھا بند کر دیجیے تاکہ آواز توجہ سے آپ کے کام تک جائے. ایسے ٹھنڈی ہے. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارا پس منظر آپ کے سامنے اسلام اور اصل حاضر، اسلام اور ہمارا معاشرہ، ہماری نئی جنریشن. ہمیں اصلوں سے خوف نہیں ہے، ہمیں نسلوں سے خوف ہے. ہماری نسلیں کس سمت جائے گی، جا رہی ہے، اس کا بڑا اور بہت خوف ہے. لیکن بچنے والے سے اور ڈرنے والے سے، خوف رکھنے والے سے کہیں بڑھ کر کے ابھی بچانے والے موجود ہیں. اللہ پاک علماء کرام کی قدموں میں استقامت عطا کرے اور اسلام کی ریئلٹی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے. سوشل میڈیا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، خصوصاً یہ لفظ نہیں سمجھ میں آیا، جیو نے جینا حرام کر دیا اور واٹس ایپ نے واٹ لگا دی. جو بھی آتا یہ سینڈ کرے تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں سینڈ کرے تو وہ مر گیا، اس کے یہ مر گئے، اتنے خرچے ہوئے. اب بچے ٹنا ٹن 14 بولے تو 14 مرتبہ کیسے تو بھی کس کو بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کون ہے کیا ہے، سینڈ کرتے ہیں. بیماری کا علاج اس وقت صحیح ہے جب بیماری کا علم ہو کہ یہ بیماری کیوں ہے اور کہاں ہے اور کیسے ہے، جس کو تشخیص بولتے ہیں. اور ہمارے انجینئر صاحب کی زبان میں اینٹی بائیوٹک ضروری ہے. کسی بھی بیماری کو بڑھنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے، اور ان کی زبان میں نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت. اب جلسے یاد حسین ابھی اگر کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب میلاد النبی ہم پر سایہ فیضان ہو چکا ہے، اس لیے اب عنوان سیرت النبی، سیرت رسول اکرم، ریلیٹڈ آف نبوت، یہ سب باتیں اب ہونی چاہیے. صحیح ہے کہنا ہے کہ وقت کی جو ضرورت ہے، آج میں آپ کے سامنے آپ کی ضرورت کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں. ارے آپ ہماری طرف توجہ دیجیے، میں بول رہا ہوں، میرے کو تھکان ہو گئی، مجھے پسینے ہو گئے، آپ خود دیکھیں، مگر اٹریکشن کے لیے کربلا کو یاد کر لیجیے. آپ ان کی جنت میں جانا ہے نا آپ کو، ہم کو انشاءاللہ. حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ مت سمجھیے کہ بوڑھوں کے سردار نہیں، نوجوان، چونکہ جنت میں سب نوجوان ہی ہوں گے. یاد کر لیجیے، بہت غفلت کی نیند سو چکے ہم سب، بہت ایئر کنڈیشن میں رہ چکے ہم سب. اب آپ کو بدر و حنین کا خیال لانا ہوگا. با اختیار نبی کعبے کے چھت کے بازو میں بیٹھ کر دعا کرتے، کائنات مسلمان ہو جاتی. لیکن نہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بدر میں جانا پڑا ہے.
یقیناً آتا، لیکن وہ تکلیف ہمارے لیے سہے ہے، وہ مصیبت اپنے لیے نہیں ہمارے لیے سہے ہے، وہ دین پر قربان ہو کر دین کو ہماری خاطر بچایا۔ یہ ذمہ داری آپ کو، ہم کو، سب کو سمجھنا ہے، انفرادی اور منفرد ہو کر کے، ایک ایک ہو کر کے اس بات کو سمجھنا۔ حی علی الصلاۃ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھر والے ایک آ جاؤ سب ہو گئی نماز، نہیں، ہر ایک آؤ جن جن پر نماز فرض ہے۔ کیا بات، حی علی الفلاح، ہر ایک آؤ جن کو کامیابی چاہیے۔ پانچوں وقت اللہ بلوا رہا ہے، اپنا پیمانہ کامیابی کا بند کیجیے۔ آپ کا پیمانہ دنیا تک تو کام آ سکتا ہے، لمیٹڈ عمر تک، وقت تک کام آ سکتا ہے، لیکن رب کا پیمانہ اپناؤ گے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، قبر بھی روشن، حشر بھی روشن، یہاں تک کہ جنت بھی روشن۔ ورنہ ایسی بھی روایت حدیثوں میں آئی ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو جنت کا پروانہ ملنے کے بعد بھی وہ پچھتائیں گے۔ بتائیں، پچھتائیں گے۔ ہمیں ایسی جنت نہیں، ہمیں ایسی جنت چاہیے جس میں لہو حسین کا خیال بھی ہو، شہربانوں کی عزت و آبرو کا احساس بھی ہو، زینب کی عفت کی پاسداری بھی ہو، علی اصغر کی بیماری کا، زین العابدین کی بیماری اور ان کے بچپنے کا خیال بھی ہو۔ ہمیں ایسی جنت چاہیے، ہمیں ایسا احساس چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو کنٹینیوٹی کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت میں دامِ درم سخن قدم حصہ لینے کی جب تک زندہ رہے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جس سے جو ہو سکے دین کا کام کرو، مالدار مال خرچ کرو، نوجوان طاقت خرچ کرو، بچے محبت خرچ کرو، مصروف لوگ وقت کو خرچ کرو۔ دین تم سے ٹائم چاہتا ہے، دین تم سے کچھ چاہتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 24 منٹ لاؤ۔ اللہ کا رسول پاورفل ہو کر کے جب دین میں ٹائم دیے، تم تو پہلے ہی سے بے پاور ہو، تم کو تو دینا ہی ہوگا، تم کو دینا ہی ہوگا۔ تم کو ماں کو بھی اٹھانا ہوگا نماز کے لیے، بہنوں کو بھی اٹھانا ہوگا نماز کے لیے، بیویوں کو بھی اٹھانا ہوگا نماز کے لیے، کیونکہ دعا رب سے کرتے ہو۔ پریشانی ہوتی ہے، قرآن پس منظر پیش کرتا ہے، اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹیں ادھر ادھر ہر طرح سے وہ ہم سے مانگنے لگتا ہے، حتی اذا کشفنا، لیکن جب ہم ان سے تکلیف کو دور کر دیتے تو مرہ کالم یدعونا الی ضر مسہ، وہ ایسا گزر جاتا جیسا کہ اسے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ 1400 برس پہلے یہ منظر رب نے پیش کیا ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ؟ جب تکلیف ہوتی، پیر نظر آتے، درگاہ نظر آتے، اللہ نظر آتے، رسول نظر آتے، اور جب کوئی خوشیوں کے موقع ہوتے، یاد کرتے ہو اپنی اصلوں کو، یاد کرتے ہو جن سے تم نے دین ملا ہے، یاد کرتے ہو کبھی ولیمہ کے وقت تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو اس اعتبار سے یاد کیا ہے، یا رسول اللہ آپ نے کیسا ولیمہ کیا؟ کبھی علی کو یاد کیا، یا رسول یہ علی مشکل کشا، جنتی سردار، جنتی عورتوں کی سردار کے سردار، کبھی یاد کیا آپ نے؟ نہیں۔ اقربا کو یاد کرو گے، عائشہ کو یاد کرو گے، بے نمازی رشتہ داروں کو یاد کرو گے اور بلاؤ گے، ان کو انڈیکس میں لاؤ گے، ان کی فہرستیں بناؤ گے، کہاں سے کامیاب ہوگا؟ تمہاری بیٹیاں جہیز کی بنیاد پر گھر بیٹھی رہیں گی، ہراسانیوں کی بنیاد پر طلاق ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مس یوز کیا ہے حدیث کو، النکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن تم نے اپنی سنت کو رواج کیا ہے، تم نے اپنی فکروں کو رواج کیا ہے۔ نبی کی سنت، تم ایک شادی میں جتنا خرچ کرتے نہیں، تم جتنا ایک شادی میں خرچ کرتے ہو، نبی نے 11 شادیوں میں اتنا خرچ نہیں کیا ہے۔ 9 بیویاں نبی کی، لیکن اتنی بیویوں میں آپ نے خرچ نہیں کیا۔ کیا مجبور تھے رسول اللہ؟ مالک خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے، دونوں جگہ ہے آپ کے قبضوں
مجبور نہیں تھے، پاورفل ہو کر کے مصطفیٰ نے خرچ نہیں کیا، مصطفیٰ نے نہیں خرچ کیا. اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم آپ کلمہ پڑھتے ہو، یہ مس یوز ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں، مطلب ہم ان کو ذات اور بات دونوں اعتبار سے فالو کریں گے، یہ ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی ذات کو بھی ہم مانتے ہیں، ان کی بات کو بھی ہم مانتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کا ڈیفینیشن ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ کا ڈیفینیشن. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایمان میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو اور عبادت کے وقت مسجد ویران نظر آ رہی، حی علی الصلاۃ کے وقت مسجد ویران نظر آ رہی. کون صفوں کو پر کریں گے؟ کون مسجد کو آباد کریں گے؟ اپنی مسجد کے لیے نعرے لگانے میں تمہیں مزہ آتا ہے؟ اپنے گاؤں کی مسجد بے آبرو ہو رہی ہے، صفیں خالی پڑی ہوئی ہے. رب بابری مسجد سے کہیں زیادہ تم سے اپنے گاؤں کی مسجد کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی مسجد کو آباد کیا تھا. ایمان والے مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. تم اگر مومن تھے تو تم آباد کیوں نہیں کی؟ ماں باپ کو سوشل میڈیا میں، وہ فیس بک پر، ٹویٹر پر، گوگل پر اتنا مصروف ہو گئے، ماں نے آواز دیا تو کل کا جنید بغدادی انتظار آواز میں رات گزار دیتا تھا، اور آج کا بیٹا آوازوں کی کثرتوں کے بعد بھی ایک آواز پر بھی لبیک نہیں کہہ رہا ہے. آج کا بیٹا یہ ہے کیوں؟ ماں بہت اچھی مووی آ رہی ہے، ماں بہت اچھی فلم آ رہی ہے، ماں بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، ماں بہت اچھا واٹسپ آ گیا ہے، ماں بہت اچھی بات آ گئی ہے، اور اس طرح سے بول کر ماں کی بات ماں کرتی ہے. اے اللہ میرا بیٹا کیسا ہو گیا ہے؟ تیرے قرآن نے تو کہا تھا ماں باپ کو اٹھ کر نہ کہنا، ماں باپ کے لیے اپنے بازو کو چھپا دینا، ماں باپ کی خدمت صبح شام کرنا. یہ کیسا مذہب اور دین میں تو نے ہمارے بیٹے کو پیدا کر دیا؟ کل کا بیٹا تھا، آواز آتی تھی رب کی طرف سے، اے معین الدین کی ماں، میں معین الدین سے خوش ہوں اس لیے کہ تو خوش ہے. کیا بات! اے جنید کی ماں، میں جنید سے خوش ہوں اس لیے کہ تو خوش ہے. یہ آواز آتی تھی. آج کی ماؤں کی بھی ایسی دعائیں نہیں، اور بیٹوں کے لیے بھی ایسی آواز نہیں آ رہی. آج کس چیز کو آپ تلاش رہے ہو کہ کس سیم کے مالکوں نے کتنا ڈاٹا دینے کا آفر کیا ہے، کون سا فون مشہور اور آج مطلب رائج ہے. نہیں، نوجوانوں، نبی پاک کی عظیم آمد بہار کے حوالے سے محبت کا ایک پیغام دینے جا رہا ہوں. یہ یاد رکھنا، یہ امامہ، یہ جبے کبے، یہ ہمارا مطلب ایک ہمارا علمی نشانی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انسانی نشانی یہ ہے کہ تم بھی ہماری طرح ہو، ہم بھی تمہاری طرح. کیا بات! تم رات کے 2 بجے ہمیں بلاؤ، خدا کی قسم مومن بھائی بن کر تمہارے پاس آؤں گا. لیکن یاد رکھنا 1400 سال کی ایک تاریخ نے محبت کی. سارا اکرام افضل البشر، خصوصاً سید الانبیاء کا بہترین چہیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر صبح قیامت تک عاشق صادق مصطفیٰ سے محبت کرنے والے کی ایک تاریخ. اس تاریخ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے مٹنے مت دو. تمہارے فون پر آتا ہے، آج کی تاریخ میں محمد سے مانگ نہیں سکتے، آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی، یا تمہارے کان نے اس لفظ کو سننے پہ مجبور کیسے کیا؟ تم اپنی ماں کو دیکھتے رہو اور تمہارے میسج پہ آ جائے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، مانو گے؟ نہیں مانو گے. سارے جہان کے لیے رسول رحمت بنا کر تیرے حبیب کو بھیجا اللہ نے. ارے تو جس جہان میں بس رہا یہ بھی ایک عالم ہے، اور جب یہ عالم ہے تو جس جگہ موبائل دیکھ رہا وہ جگہ عالم ہے، تو جس مقام پر پہنچ رہا وہ مقام عالم ہے، اور رسول سارے عالم کے لیے ہے. تو بتا تیرے پاس جب مصطفیٰ جان رحمت کے انتقال کی ظاہری طور پر بے ادبی کی دنیا میں
اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی پاک چشم عالم سے چھوٹ گئے، 3 دن گزر گیا، روضہ پاک مصطفیٰ موجود ہے، نبی پاک کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے تو اٹھ کر بول دینا. سمجھے؟ 3 دن تک ہو گیا ہے. حضرت بلال ہے، بلال مطلب حبشی نہیں، بلال ابن حارث مزنی، یہ 3 دن گزر جانے کے بعد بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں. اپنا ایمان دیکھنا نوجوانوں، تمہارے ہونٹ کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. 9 سال تک تمہیں چھوٹ دے دیا ہے، کتنا پسند کرتا ہے سوچتے ہو؟ محسوس کرو آپ اس بات. بنیاد جب صحیح رہتی تو چھت صحیح پڑتے ہیں نا. یہ دیکھنا ہمیں ان بزرگوں سے کوئی خطرہ نہیں. اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین. ان جنت طے ہے کیونکہ اس نے ان کے سینے میں بیٹھ چکا ہے. الحمدللہ گھر کر چکا ہے. اب ہمیں کوئی خوف نہیں. خوف تم سے نئی نئی دنیا، نئی نئی ایکٹیویٹیز تمہارے سامنے آ رہی ہیں، شکل بدل کر کے دجالی تصور آ رہے ہیں، ابلیسی خیالات آ رہے ہیں. توجہ دیں، حضرت بلال ابن حارث مزنی ہے، 3 دن ہو چکا ہے انتقال فرمائے ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہوئے، چشم عالم سے چھپے ہوئے. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، تو قبر بھی تو ایک عالم ہے، وہاں بھی تو جا کر رحمت دکھائیں گے نا. حشر بھی عالم ہے، وہاں بھی تو رحمت ہونا نا. آپ اپنی ہی دنیا میں صرف استعمال کرو گے نہیں، استعمال کرو نبی پاک کی روحانیت تمہارے ساتھ ہے، نبی پاک کا کرم فیض تمہارے ساتھ ہے. حضرت بلال حاضر ہے، بلال ابن حارث مزنی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، روضہ رسول میں ہے آقا، 3 دن ہو چکا ہے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قد سمعنا ما قلت، آپ نے جو کہا سرکار ہم نے سنا، مانا، ہم نے اسے محفوظ کیا. کہنا یہ چاہ رہے تھے آپ نے قرآن کی شکل میں اللہ کی طرف سے جو وحی تھی وہ آپ نے دے دیا، ہم نے پڑھا، مانا، آپ کو مانا، آپ کی بات کو مانا. لیکن جو قرآن آپ نے دیا ہے اسی قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اللہ سبحانہ نے اس میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے مومنوں، اے گنہگاروں، اگر تم سے گناہ ہو جائے، نوٹ کیجئے، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم ڈائریکٹ خدا سے گناہ کی معافی مت مانگنا، تیرے رسول پہ حاضر ہو جانا، رسول کے روضے پہ حاضر ہو جانا. یا رسول اللہ، میں اس آیت کریمہ کی بنیاد پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں گناہ کر کے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ، اور آپ کو سفارش بنا کر کے رب سے مغفرت طلب کر رہا ہوں. یہ بول رہے تھے، بولتے بولتے آنکھیں شمار ہو کر کے ایسے ہی سو گئے. آواز آئی فنودی من القبر انه قد غفر له، قبر سے آواز آئی، اے انسان، اے بندے، جاگ، تیری بخشش ہو گئی ہے. ایسا ہے ایمان. آج تمہارے پاس میسج آ رہا، وسیلہ لینا حرام کر دے، وسیلہ عزت، وسیلہ احترام، یہ سب آ رہے ہیں اور تم سن رہے ہو. خبردار، خبردار، نبی کی محبت کے خلاف، نبی کی حیات بابرکات کے خلاف، نبی کی عظمتوں کے خلاف، نبی کے غلاموں کی عظمتوں کے خلاف کوئی بھی میسج آئے، 1 سیکنڈ بھی اس کو اپنے موبائل میں جگہ مت دو، فوراً ڈیلیٹ کرو، چاہے وہ وقت کا 10,000 کیوں نہ بھیج رہا ہو، فوراً ڈیلیٹ کرو. اتنی دیر تک نبی پر سلام پڑھ لو، 10 گناہ مٹ جائیں گے، 10 عظمت بڑھ جائے گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے. یہ گارنٹی نبی دے رہے ہیں، وہ میسنجر نہیں دے رہا ہے، نبی دے رہے ہیں. اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب 3 دن کے انتقال کے بعد پہنچے. کیا عقیدہ ملا صحابی سے آپ کو؟ 3 دن ہو یا 1 گھنٹہ ہو، انتقال کے بعد 10 منٹ کے بعد، 10 سیکنڈ کے بعد بھی پہنچتے تو انتقال کے بعد پہنچے ہیں نا. کیا صحابی کا عقیدہ فالو نہیں کرو گے آپ؟ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے قیامت تک کے لوگوں، اگر اپنا ایمان صحابہ کی طرح رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. صحابہ کی طرح رکھو گے، یہ نہیں کہا کہ نماز صحابہ کی طرح پڑھو گے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کی تو 1 رکعت میں پوری رات ہو جاتی تھی اور آپ تو آدھا گھنٹے میں 17 رکعت پڑھ لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو یہ عظمت کیوں ملی؟ وہی آنکھ بند کر کے بے دیکھے
तमाम सहाबा हैं और ईमान वालों के लिए जन्नत है, तो आप जन्नत चाहते हो तो सहाबा को आइडियल मानना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अचानक गुम हो जाते, इंतकाल नहीं, अचानक गुम हो जाते, और सहाबा किराम का नबी के दीदार के बगैर एक सेकंड भी रहना दोपहर होता था, एक सेकंड भी रहना दोपहर होता था, गुम हो जाते, एक दिन, दो दिन, 3 दिन हो जाता। अब सोचिए क्या गुजरा होगा, अजीब ख्यालात होंगे। जाजिल्ला सहाबा किराम ने इज्तिमा किया, हम भी इज्तिमा करते हैं, आज दूसरे लोग भी इज्तिमा करते हैं, लेकिन कोई नबी के कमजोर, नबी को इजी लाने के लिए इज्तिमा करते हैं, लेकिन देख सहाबा किराम इज्तिमा किसके लिए कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह कहां चले गए हो आप, कहां चले गए हो आप? सहाबा किराम ने कहा कि देखिए जलवत में तो नबी नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है कहीं न कहीं खलवत ही में हो, कहीं न कहीं तन्हाई ही में हो। और गुफाओं का मसला था, पहाड़ों का मसला था, सब लोग खोजने के लिए निकल पड़े, खोजने के लिए निकल पड़े। जब खोजने के लिए निकले तो एक बकरी के चरवाहा से मुलाकात होती है। सहाबा किराम ने उसे अदब और एहतराम के साथ बुलाया और बुलाने के बाद कहा, भाई साहब एक खूबसूरत चेहरे वाले को आपने देखा है? जुमले पे गौर कीजिए, क्या ये मतलब ये कि टेम्पररी अजमत थी? नहीं, यही है अजमत की आफाकियत। क्या एक खूबसूरत चेहरे वाले को देखा? वो बोल सकते भी थे ना, किसी आदमी को देखा है आपने, किसी गुजरते हुए को देखा, लेकिन क्या एक खूबसूरत वाले चेहरे को देखा है आपने? कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन जैसे ही जब ये गुजरने लगे तो फौरन फिर बुलाया, सुनिए सुनिए, देखा तो नहीं है, लेकिन जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ से एक रोने की आवाज आती है, और वो आवाज 3 दिन से आ रही है, और मैं 3 दिन से परेशान हूं कि उस आवाज के रोने की वजह से हमारी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, और उनकी आंख को देख के हमारी बकरियां भी रो रही है, हमारी बकरियां भी रो रही है। तो सहाबा किराम ने सीने से लगा लिया उन चरवाहों को, और आप चल पड़े। खुशबू से जान लेते थे असहाबे मुस्तफा सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। जब चल पड़े, जाने के बाद देखते हैं कि गुफा के अंदर, एक गार के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में है। इमाम अहले सुन्नत ने इस मंजर को यूं पेश किया, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा? यानी सहाबा किराम की इज्तिमाइयत, सहाबा किराम का मजमा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रो रो करके आंसुओं के दरिया बहा दिए हैं। तो सहाबा किराम कह रहे हैं, इमाम उसकी मंजर खींच रहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत को देखा, सुकून की सांस लिया, सुकून की सांस लिया। सोचिए, मुस्तफा की हयात से सुकून मिलता था सहाबा को, और यहां मौत की मंजिल में उतार कर सुकून ले रहा है। आज का तबका नहीं प्यारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जब देखा तो कहा, रुको 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 रुको, गौर से सुना तो आवाज आ रही थी मोटे मुबारक से, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। मैं पूछना चाहता हूं एक शख्स से, बताइए आपका नाम मंसूर बाद में है, आपका नाम सैयद बकर उमर बाद में है, आपके बाप माँ ने जो नाम रखा है वो आपको मुबारक हो, लेकिन क्या उम्मती होने से आप निकल सकते हो? पहले आप उम्मती हो, उम्मती, और एक्सेप्टेड उम्मती हो, कबूल करने वाले उम्मती हो, रिजेक्टेड उम्मती
چہرہ اٹھایا تو چہرہ کی نورانیت اور جمال کو دیکھ کر یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خیال آ گئے تھے. خدا کی قسم 3 دن تک وہ تھے وہاں, 3 دن تک وہ تھے, اور ان کے رونے سے تو اشرف المخلوقات ہو کر تیرا دل نہیں پسندتا ہے. ارے جانور چلنا بند کر دیے ہیں, جانور کو اتنی فکر ہے مصطفیٰ کی, اور آپ انسان ہو کر کے جس مصطفیٰ نے حی علی الصلاۃ کی صدائیں دی ہے, آج اسے تو کیسا مسلمان ہے. تیری مسلمانیت کی وجہ سے آج سونو بیگم جیسے لوگوں کو انسان پر آپتی جنک جملے کسنے کے موقع مل رہے ہیں. آج سونو بیگم جیسے لوگوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حی علی الصلاۃ کی تو نے قدر نہ کی تو یہ ناقدر نہیں قدر کریں گے, کہاں سے کریں گے؟ تم اگر قدر کر دے تو آج یہ سننے کو نہیں ملتا. تیرا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیے ہوئے مائے سے اور دیے ہوئے عظیم نعمت کو تو حفاظت کرتا, اور اسی میں تو مسرور رہتا, اسی میں تو معمور رہتا, اسی میں تو خوش رہتا. جیسے کہ ایک انسان کو جب کھانا کھا لیتا ہے اس کے سامنے کتنی اچھی بریانی بھی کیوں نہ آ جائے وہ کھانے کی خواہش نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی خواہش پوری ہو چکی ہے. اے انسان, تیری خواہش اگر مصطفیٰ کے حوالے سے پازیٹو طور پر پوری ہوتی تو تو کبھی ایسی باتوں کو نہیں سنتا. تیرے پاس ٹائم ہے بابری مسجد کے بارے میں ڈبیٹ سننے کا, تیرے پاس ٹائم ہے دوسری مسجدوں کے حوالے سے نعرے لگانے کا, تیرے پاس ٹائم ہے ادھر ادھر جلوسوں میں جانے کا, لیکن تیرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ تو ایک مصلی پر بیٹھ جا اور درود پاک پڑھ سکے, سلام پڑھ سکے, گھر میں اپنی بہن کو بول سکے, اپنی بیٹیوں کو بول سکے, اپنی ماں کو بول سکے, اپنے گھر کے تمام لوگوں کو ممبر کو بٹھا کر کے دستر بچھا سکے اور کہے کہ سنو, ارے ایمان کی پہچان مصطفیٰ کی اوپر قرآن کی آیت نے بتایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, تم درود پڑھنا نبی پر, تم سلام پڑھنا نبی پر. کیا بات ہے. مسلموں کو نہیں کہا, نمازیوں کو نہیں کہا, حاجیوں کو نہیں کہا, ایمان والوں کو کہا ہے, ایمان والوں کو کہا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نبی حدیث پاک میں سنیے فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں سے گزرتے تھے, شجر و حجر سے گزرتے تھے, تو شجر و حجر, پہاڑ, نباتات, حیوانات, جمادات, یہ سب جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے. اور آج اشرف المخلوقات اس پر جملے کس رہے ہیں. ایسا کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ویسا پڑھنا صحابہ سے ثابت نہیں, اور ہمارے بچے افیکٹڈ ہو رہے ہیں. اتنی بات تو بولتے ہو, ایسا کتے, ایسا کتے, انہوں ایسا بول رہے ہیں. ارے یہ کتے کی دنیا کب ختم کرو گے؟ نہیں, مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئے, ریٹڈ آف عظمت نبی ہو, آنکھ بند کر کے مان لو, یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے. سبحان. آنکھ بند کر کے مانو, وہ دکھے یا نہ دکھے تمہیں قرآن میں, لیکن سنو, عظمت رسالت کے چرچے کا نام ہی قرآن ہے. کیا بات. نبی کی عظمت اور رسپیکٹڈ بندوں کے وقار کو بحال کرنے کا نام قرآن ہے. کیا بات. وہ تمہیں دکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو صراط کاٹتے تھے, دیہاتی صحابی ہے, قرآن وغیرہ حدیث وغیرہ سے کوئی زیادہ ظاہری طور پر سروکار نہیں, لیکن نبی کے حوالے سے پازیٹو تھے. امام اعظم سے وہ افضل ہے, امام شافعی سے وہ افضل ہے, امام غوث اعظم سے وہ افضل ہے. جانتے ہو افضل کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ کتے کی دنیا میں جیتے تھے, نہیں, میرا نبی کل بھی نبی, آج بھی نبی, صبح قیامت تک نبی یہ نعرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسا پازیٹو رہتے تھے. ایسا آپ کو رہنا ہے, کہیں بھی رہو, کیسے بھی رہو. میلاد النبی سال میں ایک مرتبہ جلسہ کر دینے کا نام نہیں ہے. جب نبی کا کلمہ ہمیشہ پڑھتے ہو, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی, جب نماز میں, ہر نماز میں پڑھتے ہو, تو تم سالانہ جلسے کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ ہر گھر کو میلاد النبی کا گہوارہ بنا دو, ہر مسجد کو میلاد النبی کا گہوارہ بنا دو. جب انوائنٹری میں, بے توجہی میں, فرائض اور واجبات کی دنیا میں نبی تجھ سے نہ چھوٹے, تو سالانہ انتظار کر رہا ہے. نہیں, ہر گھر کو بنا دو نبی والا, ہر گھر کو بنا دو محبت والا, ہر گھر کو بنا دو عظمت والا. خدا کی قسم یہی پہچان ہوگی. تم جھالر, تم جھنڈے تو لگاتے ہو, قدر کرتے ہو جھنڈے کی, جھنڈے کے بازو میں تم پتنگ اڑاتے
पावर के इंजेक्शन की बेगुरबती है। सही है, पावर में कोई गड़बड़ी नहीं है, इंजेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेने वालों में कमी है। ऐसे ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको लेने वाला बनना पड़ेगा। नहीं तो अल्लाह वही है, रसूल वही है, अबू बकर उमर उस्मान मौला कायनात मुश्किल कुशा वही है, गौसो अब्दाल वही है। कल उन हज़रात को मिलते थे, डायरेक्ट मिलते थे, सब मिलते थे, बोलते थे, गुफाओं में तन्हाइयों में जन्नत हो या खलवत हो, सुन्नत का क्यों न बना हुआ हो, कोई बोलता था या रसूल, पूरे मदीने की बातें आ जाती थी, पूरे घर के घर आ जाते थे, झुंड के झुंड, राइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौज दर फौज दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए आते थे। और आज साल भर मेहनत करते हो, फिर भी कुछ नहीं काम, फिर भी कुछ नहीं फायदा। क्यों? इसलिए कि तुम जो बोलते हो वो करते नहीं हो, और जो करते हो वो बोलते नहीं। तुम्हारे कौल में, तुम्हारे अमल में इक्वली नहीं है, यकसानियत नहीं है। आपको खत्म करना होगा। आप दरूद पाक पढ़ते हैं, उनकी अजमत को समझना होगा। दरूद की अजमत को समझो। दुनिया में तुम पढ़ते हो, तुम मखलूक हो, लेकिन रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह नहीं पढ़ता, हज और ज़कात अल्लाह नहीं करता है, जितने भी अमाल के पहलू हैं अल्लाह नहीं फरमाता है कुछ भी, लेकिन दरूद एक ऐसा वजीफा है कि अल्लाह फरमाता है। हालांकि जानते हो दरूद का ताल्लुक नबी से है। पर्सनल इबादत का पहलू होता तो कह सकते थे कि ये तो अल्लाह की बात है इसलिए अल्लाह कर रहा, लेकिन सोच वो खालिक होकर कामिल तवज्जो नबी की तरफ, तो मखलूक होकर के दूसरे की बात सुनकर नबी को रिजेक्ट कर रहा। कुरान कहता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 22 में आप देखो, अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन। ए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करो और रसूल से अपनी तवज्जो को मत हटाओ, रसूल से अट्रैक्शन को मत हटाओ, रसूल से अपने ख्याल को मत हटाओ, रसूल से अपनी सोच को मत हटाओ। मत देखो कि ये चुप्पा चुप्पा क्या है। इसीलिए मैंने कहा इंसानियत के नाते हम और आप एक इक्वल हैं, भाई हैं। आप भी मुस्तफा की सुन्नत, नबी का इल्म सीने में है, इसलिए आप हाथ पांव चूम रहे हैं। बस इंसान होने के नाते नहीं चूम रहे हैं, निस्बत मुस्तफा हासिल है इसलिए चूम रहे हो। बस सही है। तो हम जब अपने लिए ये बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया के उन तमाम दरीदा बहन आलिमों को हटाओ जिन लोगों ने मुस्तफा के वकार को, जिन लोगों ने मुस्तफा की अजमतों को, जिन लोगों ने नमाज में मुस्तफा के ख्याल को बदतर करार दिया है, इनके चुप्पों पर मत जाओ। ये तमाम मखलूक में बदतरीन मखलूक है जो मुस्तफा को बदतर कर रहा है। उनके ज़ाहिर को मत देख,
محنت کے لیے آپ کو سختی نہیں نرمی سے پیش آنا ہوگا، کیونکہ حضور زحمت للعالمین نہیں رحمت للعالمین، تو تم عالم میں بستے ہو تو سائے رحمت مصطفیٰ میں بستے ہو، رحمت مصطفیٰ میں بستے ہو۔ میں کبھی کبھی رب سے پوچھتا عالم خیال میں مولا قبر بھی تو ایک عالم ہے، برزخ بھی ایک عالم ہے، زمین کے ساتوں طبقات، آسمان کے ساتوں طبقات، یہ سب بھی ایک عالم ہے، 18,000 مخلوقات اور عالم جیتے ہیں۔ اے اللہ محمد کو تو اسی عالم میں کیوں بھیجا؟ جب وہ سب عالم کے لیے رحمت ہے تو کسی عالم میں بھی بھیج دیتا، حکم دے دیتا اے انسان اس نبی پر ایمان لا جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن نہیں، رب آپ کو چاہتا ہے، دیکھیے رب آپ کو چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنی چاہت آپ کو عطا کر دی، اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے توحید کے آئینے میں کہ رب نے آپ کو چاہا اور محبوب عطا کر دیا، وہ چاہتا تو کسی بھی عالم میں اپنے محبوب کو بھیج سکتا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن بھیجا نہیں، آپ کو چاہا، جانتا تھا اشرف المخلوقات کے ٹوٹے ہوئے دل ہوں گے، اشرف المخلوقات کی پریشانیاں ہوں گی، کبھی 500,000 کی نوٹوں کا مسئلہ آئے گا، کبھی ظلم و جبر کی شکار بنیں گے، کبھی حکومتی سطح آئے گی، کبھی یزیدی فتنے آئیں گے، کبھی میانمار اور کبھی روہنگیا کے مسلمانوں کے ظلم و بربریت کے آپ دکھے جائیں گے، تو ایسی پریشانیوں سے، ایسے آلوچکوں کے ماحول سے بچانے کا اگر کوئی سامان ہوگا تو ایک امتی جب آواز دے گا یا رسول اللہ تو ساری پریشانیوں کا مداوع بن کر کے یہ آواز ابھرے گی، یہ آواز ابھرے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اتنے بیمار پڑ گئے ہیں، اتنے بیمار پڑ گئے ہیں کہ سب طبیبوں نے کہہ دیا ہے جواب، سارے ڈاکٹروں نے آئی انشوری کہہ دیا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن حضرت ابن عباس یا کوئی صحابی بارگاہ عبداللہ ابن عمر میں آ کر کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تیری بیماری کا علاج اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس سے تو بہت پیار کرتا ہے، اس کو ایک مرتبہ پکار لے۔ یہ پکارنے کا سجیشن والا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا، عبداللہ نے آواز دیا یا محمد، اتنی زور سے آواز دیا، خدا کی قسم یہ جملہ ہے کہ اگر کسی کو رسی میں باندھ دو اور پھر کھول دو تو وہ کس طرح جست و چالاک ہو کر کے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جن کو سارے ڈاکٹروں نے آئی ایم سوری کہہ کر کے ختم ہونے کا بتانا دے دیا تھا، یا محمد کے لفظ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی کی سرٹیفکیٹ ادا کر دی ہے۔ تمہارے اس جملے میں برکت، تم کس پر آواز، مائک کی آواز پر آواز، ڈگ کی آواز پر آواز، تالیوں کی آواز پر آواز، یا رسول اللہ بولتے ہو تم، یا رسول اللہ کے میننگ، اس کے مقصد، ان کے محور پر دھیان نہیں رکھتے، تم یہ دیکھتے ہو کہ میری آواز کی رنگینی کیا ہے، میری آواز کی نمبر سرائی کیا ہے، تمہاری آواز کیسی بھی ہو، ساجدہ بلال کی زبان سے شین نہیں نکلتا تھا، لوگوں نے کہا اشہدوں کے بجائے یہ اشہدوں پڑھتے ہیں، ان کو آزان سے روک دیا جائے۔ خدا کی قسم وحی اتر گئی کہ سینوں بلال عند اللہ شین، اے میرے حبیب بلال کو آزان سے مت روکنا، اس لیے کہ ان کی زبان کا سین میری نزدیک شین ہے۔ کیا بات ہے، وہاں آواز نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھا جاتا ہے، حد دیکھی جاتی ہے۔ یہ پیمانہ آپ کو پیش کرنا ہوگا، نہیں تو آپ بس ایک سوکھی لکڑی کی طرح ہے جو جلانے میں کام آتی، بس آپ کو تر و تازہ ہوتا۔ آخری پیغام دے رہا ہوں جملہ، نبی سے محبت، نبی سے عظمت، نبی سے رشتہ اتنا مستحکم کر لو، اور اس رشتے کی کڑی اور لڑی درود و سلام کی کثرت کرو۔ کچھ نہیں، کسی سے پوچھنے اور فتوے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ محبت کیسے پیدا ہوگی، یہ تیرا کام ہے، محبت پیدا کرنا رب کا کام ہے۔ کیا بات، اس کا اہتمام کرو۔ ایک بات، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ سے محبت پیدا کرو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعا قبول ہوگی۔ اور سنو آخری بات، تمہارے خاندان کے جو بھی بڑے گزر چکے ہیں، ہر جمعہ کو
اللہ کا فرمان تمہارے سامنے پہنچایا گیا, نبی کا فرمان تمہارے سامنے پہنچایا گیا, تمہیں شک ہے